السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہم ایمان مفصل کی تفصیل کو جان رہے ہیں۔ اس میں سے آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر، یعنی ایک مسلمان ایک مومن کا اللہ پر اور فرشتوں پر کیسا ایمان لانا چاہیے، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جان لیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں اس درس میں آج ہم و کتبہ، یعنی میں ایمان لایا کتابوں پر، تو کتابوں سے مراد وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ ان کتابوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم اس درس میں جانیں گے، اور پھر اس پر ایک مسلمان کا مومن کا ایمان کیسے ہونا چاہیے اس بات کو بھی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ وَکُتُبِہِ، اور میں ایمان لایا کتابوں پر، تو کتابوں سے مراد یہاں پہ وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی۔ بہت سی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائے۔ سب کی سب کتابیں سچی اور برحق ہیں اور سب اللہ کا ہی کلام ہیں۔ کل چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں 104 ہیں، لیکن بلا تعین تعداد سب پر ایمان لانا چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف 100 پر ایمان لاؤں گا، 4 پر نہیں لاؤں گا، یا پھر 4 پر ایمان لاؤں گا 100 پر نہیں لائیں گا، تو اس طرح سے کرنے والا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ لہٰذا بلا تعین تعداد جتنی آسمانی کتابیں ہیں، یعنی 104 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، یعنی دل میں پکا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہو، چاہے وہ کتابیں ہوں یا صحیفے ہو یا پھر وحی ہو، احکامات ہو، تو یہ ساری چیزیں برحق ہے اور سچی ہیں۔ لہٰذا بلا کسی شک و شبے پہ ان سب کے پر یقین رکھنا چاہیے اور سب پر کامل ایمان رکھنا چاہیے۔ سب کتابوں میں یعنی 104 کتابوں میں یہ 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں جو ان پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ آئیے دیکھیں کہ وہ 4 بڑی مشہور کتابیں کون سی ہیں۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یعنی یہ 4 کتابیں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہے اور بہت بڑی کتابیں ہیں، اور وہ 4 کتابیں ان 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور قرآن شریف سب کتابوں میں سب سے افضل و اکمل اور آخری کتاب ہے۔ اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی احکام آئیں گے، نہ کوئی صحیفے آئیں گے، نہ کوئی کتاب آئیں گی، بلکہ قیامت تک صرف قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا چاہیے، لیکن عمل صرف قرآن پاک پر ہی ہوگا، یعنی قرآن پاک کے احکامات پر ہی عمل کیا جائے گا، دوسری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن شریف کے علاوہ جتنی کتب تھے، جتنی آسمانی کتابیں تھیں، جیسا کہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ساری کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے اس کتابوں میں رد و بدل کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو باتیں، یعنی کہ اس کتابوں میں وہ باتیں جو ان کی طبیعت، ان کی کیفیت اور ان کی خواہش کے مطابق ہو تو ان چیزوں کو رکھا ہے، اور جو وہ نہ چاہتے ہیں یعنی کہ ان کی خواہش کے خلاف اگر کوئی احکامات اس میں ہو تو انہوں نے اسے بدل دیا ہے۔ یعنی کوئی کتاب قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب اب اپنی اصلی حالت پر برقرار نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت پر برقرار ہے اور تا قیامت ویسی ہی رہے گی۔ اسی لیے کیونکہ اس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، یعنی کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے کہ ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔
تو اب قرآن پاک میں زبر زیر کی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔